الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک محنت اپنی اصلاح اور تربیت کی محنت، ہر آدمی کو اس محنت میں اپنی اصلاح اور تربیت کی نیت سے لگنا چاہیے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا وعدہ جد و جہد پر ہدایت کا ہے کہ جو جد و جہد کرے گا اللہ پاک اس جد و جہد کی برکت سے اسے ہدایت دیں گے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جد و جہد کرنے والا دوسروں کی نیت کر لیتا ہے، حالانکہ اسے اپنی نیت کرنا چاہیے. وعدہ جد و جہد کرنے والے کے لیے ہے، دوسروں کو ہدایت ملے گی کب ملے گی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن چونکہ نیت نہیں کرتے تو نیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ مقصد حاصل اکثر نہیں ہوتا. ثواب تو اللہ بہت دینے والے ہیں، ہر چیز پر اللہ ثواب دینے والے ہیں اور بے حساب دینے والے ہیں، لیکن مقصد تک وہ پہنچتے ہیں جو مقصد کی نیت کرتے ہیں. تو ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جد و جہد پر اللہ کا وعدہ ہے جد و جہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا، لیکن اس کے حاصل کرنے کی نیت ضروری ہے. تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس محنت کی برکت سے ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے. اصلاح اور تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ زندگیوں میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگیوں سے نکل جائے. اللہ کے رسول کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کو وہی پسند ناپسند ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو ہم ان سے کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو تربیت اور اصلاح یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کو اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ دعوت کے اعمال میں اللہ رب العزت نے اس کا بڑا انتظام رکھا ہے، اصلاح کا، تربیت کا بڑا نظام اللہ نے دعوت کے اعمال میں رکھا ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا سید منظور نعمانی، یہ دو ان علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ان چند علماء میں ہیں گنتی کے جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو مولانا منظور صاحب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جماعت لے کر چلا اور کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا۔ رائے پور میں ہوا کرتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر تھے، اور حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی یہ پیر تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ میں جماعت لے کر چلا، کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا۔ رائے پور میں ہوتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ تو جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی۔ مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھ جائے، جب مجلس ختم ہو تو پھر آگے بڑھ کر سلام کرے، ملاقات کرے۔ تو میں ایک کنارے مجلس کے بیٹھ گیا۔ حضرت کی نظر پڑی، میرے اوپر نگاہ پڑی، تو پہلے سے پہچانتے تھے حضرت۔ مولانا منظور صاحب کو تبلیغ کی طرف شاہ صاحب نے ہی متوجہ کیا تھا۔ تو نگاہ پڑی اور پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولانا منظور صاحب سارا مطلب سمجھ گئے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی حضرت کے ہاں جانا ہوتا تھا تو خط لکھتے تھے کہ میں فلاں دن اتنے دنوں کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، ادھر سے جواب آتا تھا تو پھر حضرت حاضر ہو جاتے تھے۔ اب نہ خط آیا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے جواب دیا، اور ایک دم سے آ کر مجلس پہ بیٹھے ہیں، تو کوئی ایمرجنسی کی بات پیش آ گئی ہے کہ ایک دم سے بغیر اطلاع کے اور بغیر یہاں سے اجازت کے آ گئے۔ تو یہ مطلب تھا۔ مولانا منظور صاحب سارا مطلب سمجھ گئے کہ بھائی نہ تو تمہارا کوئی خط آیا، نہ یہاں سے کوئی جواب گیا، اور ایک دم سے کیسے آ گئے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں یہ جماعت کے ساتھ آیا ہوں، حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ تبلیغ کا ابتدائی زمانہ تھا، لوگوں کو بہت سارے اشکالات تھے کام کے بارے میں، اور ان لوگوں نے حضرت کو بہت سی شکایتیں تبلیغ کے بارے میں کر رکھی تھیں کہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے اور کھڑے ہو کے واز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔
یہ سب شکایتیں حضرت کو لوگوں نے کر رکھی تھی، بہت ساری شکایتیں. تو جب دیکھا کہ مولانا منظور صاحب جماعت میں آ گئے ہیں، تو بڑے عالم تھے، ندوہ میں حدیث پڑھاتے تھے، مولانا علی میاں صاحب قرآن پڑھاتے تھے تفسیر، اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے. تو یہ آ گئے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو یاد آ گئی وہ سب شکایتیں جو لوگوں نے کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ لوگ تبلیغ میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ ایک ذرا غصے کا سا انداز تھا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ لوگ تبلیغ میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ تو مولانا سمجھ گئے کہ حضرت کو کوئی اشکال ہے. تو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں. جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں. یہ نکل کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. عالم کا جواب عالمانہ، بزرگوں کے ہاں لمبی بات نہیں ہوتی، مختصر پوری بات کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں اور یہ نکل کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو پھر شاہ صاحب نے پوچھا کہ مولوی صاحب وہ کیا باتیں سکھائی جاتی ہیں جن پر یہ عمل کرتے ہیں؟ تو مولانا کو موقع مل گیا پوری بات کرنے کا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میری اندر کی جیب میں ایک پرچہ رہا کرتا تھا جس پہ میں نے وہ باتیں نوٹ کر رکھی تھی جو جماعتوں کو روانگی کے موقع پر کہی جاتی تھی. جو ہدایات جماعتوں کو روانگی کے موقع پر دی جاتی تھی وہ میں نے نمبر وار نوٹ کر رکھی تھی. بہت سی چیزیں نئی نئی لگتی تھی تو میں نے ان کو نمبر وار نوٹ کیا تھا. عالم ہے تو ترتیب سے اس کو انہوں نے لکھا اور وہ باتیں وہ نمبر 40 تک پہنچ گئے تھے. نمبر 1 نمبر 2 مثلا امید کی طاق کرنا، دعا مانگ کر بستی میں داخل ہونا، مسجد میں پہنچ کر تحیۃ المسجد پڑھنا، پھر مشورے میں بیٹھنا، تعلیم کرنا، یہ جو باتیں روانگی کی ہدایات دی جاتی ہیں جو انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد دی جائیں گی ہدایات، تو ان کو مولانا نے ترتیب کے ساتھ نمبر وار لکھ کر رکھا تھا. اور وہ پرچہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری اوپر کی جیب میں رہا کرتا تھا اور میں جب تک اس پرچے کو نکال کے دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو، ان کے مطابق ہو، تاکہ کام اس کی ان ہدایات کے مطابق کام ہو. تو جب تک میں ان کو نکال کے دیکھتا رہتا تھا. جب حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں بتائی جاتی ہیں جن پر یہ چل کر عمل کرتے ہیں، تو میں نے وہ پرچہ نکالا، جیب میں سے نکالا اور میں نے نمبر وار پڑھنا شروع کیا. جو 40 باتیں ہدایات لکھی تھی، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ایک ایک کر کے میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. جب میں 13 نمبر تک پہنچا، ابھی 27 باقی ہیں، 40 میں سے 13 نمبر تک میں پہنچا تو میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی کہ مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے. 3 مرتبہ فرمایا. میں چپ ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بہت بڑے بزرگ تھے
حضرت شاہ صاحب، میں نے بتایا کہ حاجی صاحب کے بھی وہ پیر تھے، اور شیخ الحدیث فضائل کی کتاب جنہوں نے تعریف کی ہے ان کے بھی وہ پیر تھے، بڑے بزرگوں میں تھے۔ تو کہا کہ مولوی صاحب 13 نمبر پر، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں۔ بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ اب مجلس میں بہت سے لوگ وہ تھے جو مجھے پہچانتے تھے، اکثر مولانا کی وہاں حاضری ہوتی رہتی تھی، تو اکثر مجلس میں علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، وہ سب پہچانتے تھے کہ حضرت سے ان کا بڑا تعلق ہے۔ وہ سب ملنے لگے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا۔ آپ کی نگاہ پرچے پر تھی اور آپ پرچہ پڑھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک بات پر حضرت شاہ صاحب کا رنگ بدلتا تھا، ایک ایک بات پر شاہ صاحب کا رنگ بدلتا تھا۔ اور جب آپ 13 پہ پہنچے ہیں تو پھر حضرت شاہ صاحب نے آپ کو روکا ہے کہ مولوی صاحب بس ہے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ شروع جب آپ نے کیا تو ایک ایک بات پر حضرت شاہ صاحب کا رنگ بدلتا تھا۔ تو محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بعض مرتبہ ایک عادت پڑ گئی ہے، ہم عمل کو عادت کے طور پر سرسری لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پوری اہمیت ہمارے بھی دل و دماغوں میں نہیں ہوتی۔ ورنہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے ان اعمال میں تربیت کا بڑا نظام رکھا ہے۔ ابھی تو 40 نمبر میں سے 13 ہی پڑھے تھے مولانا منظور صاحب نے، کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب بس ہے، اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ تو اس محنت میں اسی نیت سے لگنا ہے اور اس محنت میں لوگوں کو بھی اسی نیت سے لگانا ہے۔ ہم خود اس محنت پر آنا چاہتے ہیں، ہم امت کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں، جس محنت سے اصلاح اور تربیت ہوگی۔ اللہ کا تربیت کا اور اصلاح کا نظام ہے، وہ اس محنت میں بڑا اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ ہم خود اس محنت پہ آنا چاہتے ہیں، ہم اس امت کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے اعمال میں 4 اعمال بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ یہ مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال تربیت کے اعمال ہیں، جس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ تربیت کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رسول کو پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ تو بڑا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ عمومی تعلیم، عمومی تعلیم میں بیٹھنا، عمومی تعلیم میں بیٹھنا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی تھی، کبھی مولانا علی میاں صاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ عام مجمع میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم۔ تو عمومی تعلیم، عمومی گشت، عمومی بیان سننا، کسی کا بھی بیان، اور عمومی جماعت میں جانا، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ عمومی تعلیم،
عمومی گشت، عمومی بیان اور عمومی جماعت میں جانا، یہ بڑی تربیت کے اعمال ہے۔ عمومی تعلیم، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے، وہ بڑی ایسی باتوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں تعلیم کرا رہا تھا، فضائل کی تعلیم کرا رہا تھا، تو فضائل ذکر میں ایک حدیث آئی کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں نے مجمع پہ نگاہ ڈالی تو مجمع دیہاتیوں کا تھا، کسان لوگوں کا، میوات کے عام طور پر کسان ہوتے تھے، کاشتکار ہوتے تھے، اور کاشتکار عام طور پہ پڑے ہوتے تھے، تو وہ مجمع تھا دیہات والوں کا، کاشتکاروں کا۔ تو میں نے ایک آدمی کو جو بہت زیادہ بے پڑھا لگتا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ بات کو کتنا سمجھے، اس اندازہ لگانے کے لیے۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ تجھے پتا نہیں؟ ارے تجھے پتا نہیں، معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا کہ تجھے پتا نہیں، معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ تو حاجی صاحب، ابھی بھی حاجی صاحب کو اطمینان نہیں ہوا، وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ شاید کسی سے اس نے سن رکھا ہے کہ معرفت کے معنی جان پہچان کے ہیں، جو سنا ہوا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بڑے میاں یہ تو بتاؤ کہ جان پہچان کے کیا معنی ہیں؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے سن، سن، اگر تیری پٹواری سے جان پہچان ہے اور تیرا کوئی کام پڑ گیا تو اس سے کہے گا تو تیرا کام کر دے گا، اور اگر تیری پٹواری سے جان پہچان نہیں ہے تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا۔ اگر تیری اللہ سے جان پہچان ہوئی اور تو اللہ سے کہے گا تو تیرا کام کر دے گا، تیری جان پہچان نہ ہوئی تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا۔ یہ جان پہچان ہے اور یہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اسے پتا نہیں، اس نے مجھے وہ بتایا جو مجھے پتا نہیں تھا، اس نے مجھے وہ سمجھایا جو مجھے پتا نہیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو یہ تعلیم کا ایک عمل ہے جس میں بڑا تربیت کا انتظام ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ تعلیم کا یہ ہے کہ جو بات ہم نے سنی ہے، جو فضیلت سنی ہے، جس عمل کی فضیلت قرآن سے، حدیث سے ظاہر ہے کہ قرآن حدیث سے اس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس عمل کی کیا فضیلت ہے، کس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کیا اس کا انعام ہے، اور کس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، دنیا میں کیا نقصان، آخرت میں کیا نقصان۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کہ جس عمل کی فضیلت سنی ہے، اگر وہ عمل زندگی میں آ گیا تو ہم اس سے متاثر ہوئے، ہم نے اس حدیث کا، قرآن کی بات کا ہم نے اثر لیا یا نہیں لیا، اس کے جاننے کا تھرمامیٹر کیا ہے کہ بخار ہے یا نہیں ہے، تو ڈاکٹر تھرمامیٹر لگاتا ہے۔ بی پی ہے کہ نہیں ہے، وہ آلہ لگا کے دیکھتا ہے کہ بی پی ہے یا نہیں ہے۔ تو کون سا آلہ ہے جس سے پتا چلے کہ ہم متاثر ہیں یا نہیں ہیں؟
ہم نے اس حدیث کی بات کا اثر لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ تو مولانا انعام صاحب فرماتے تھے کہ وہ عمل اگر زندگی میں آ گیا، ہماری زندگی میں وہ عمل آ گیا تو ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اگر عمل وہ ابھی زندگی میں نہیں آیا ہے تو بات یاد ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کا اثر نہیں ہوا۔ بھائی کوئی آدمی دوا کھاتا ہے، سر میں درد ہے، گولی پیٹ میں جاتی ہے، سر کا درد دور ہوتا ہے، دوا کا اثر ہوتا ہے۔ تو حدیث کی بات سنی ہے، اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ وہ زندگی میں عمل آ جائے۔ اگر وہ عمل زندگی میں آیا ہے تو اثر ہوا ہے، اور اگر سنا ہے، یاد بھی ہو گئی ہے، بیان کرنے کے بھی ہم اس کو قابل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی وہ عمل زندگی میں نہیں آیا تو ابھی ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو کیا صورت ہے اثر ہونے کی؟ کہ اسے بار بار سنو، بار بار سنو۔ آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، سمندر پر بارش برستی ہے، تو جس سیٹی کا منہ کھل گیا وہ اس پہ جا کے بنتی ہے موتی، وہ قطرہ پانی کا موتی بنتا ہے، اور جس کا منہ کھولا نہیں اس پہ کیڑے بنتا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ جو سنا ہے وہ زندگی میں آ گیا تو ہم متاثر ہو گئے ہیں، اور اگر سنا ہے، یاد بھی ہے، بیان کرنے کے بھی قابل ہو گئے ہیں، لیکن زندگی میں عمل نہیں آیا تو ابھی ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اسے سنتے رہو، کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ وہ قطرہ پی کے منہ میں چلا جائے گا، ایک موتی بنے گا، دل میں چلا جائے گا، زندگی میں عمل آئے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے تعلیم میں اثر لینے کا، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ اثر لینے کا یہ ہے کہ اس عمل پر جو اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ان کے ملنے کی امید میں کرے۔ وعدے ہیں فضائل میں، تو جو وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ان کے ملنے کی امید میں عمل کرے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جو ملازمت کرتے ہیں وہ روزانہ کام پہ جاتے ہیں اور تنخواہ کے دن بھی کام پہ جاتے ہیں۔ روزانہ کام پر جانے میں اور تنخواہ کے دن کام پر جانے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کبھی ملازمت نہیں کی، مجھے نہیں معلوم۔ جنہوں نے ملازمت کی وہ ذرا بتائیں کہ روزانہ جانا کام پر جاتے ہیں، تنخواہ کے دن بھی کام پہ جاتے ہیں، تو دونوں میں فرق کچھ ہے یا نہیں ہے؟ عام دنوں میں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ملازمت تو مصیبت ہے، عام دنوں میں کہتے ہیں مولوی صاحب ملازمت تو مصیبت ہے، اور جوان بھی ایسے جاتا ہے جیسے بڈھا جا رہا ہے، اور تنخواہ کے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے، تنخواہ کے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب آج تو رحمت ہے، اتنے دنوں میں مصیبت تھی، بھائی آج رحمت کیسے ہو گئی کہ آج ملنے کا دن ہے، آج بدلہ ملنے کا دن ہے۔ تو وہ بدلہ ملنے کا یقین آدمی کو چست بنا دیتا ہے، جوان بنا دیتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو درجے ہیں تعلیم کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو وعدہ سنا ہے عمل کا وہ عمل زندگی میں آ جائے، تب اثر ہوا، ورنہ اثر نہیں ہوا۔ کیوں کیسے حاصل کرے اثر؟ سنتا رہے، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا چھینٹا ڈال دیں گے اور زندگی میں عمل آ جائے گا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کے یقین کے ساتھ اس کے ملنے کی امید میں کرے۔ جیسے آدمی دنیا میں تنخواہ کے ملنے کے
یقین کے ساتھ جاتا ہے اس دن کہ آج گھر آؤں گا تو میں تنخواہ لے کر آؤں گا، اس کے اندر ایک فرق ہے. تو یہ تعلیم کا بہت بڑا عمل ہے. مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا کوئی کرائے. شیطان بڑا چالباز ہے. جیسے حدیث شروع ہوتی ہے فوراً وہ کان میں کہتا ہے کہ یہ تو میں نے سنی ہے. شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے کہ جیسے ہی کتاب شروع ہوئی فوراً شیطان کان میں کہتا ہے. وسواس اس کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس. یہ خناس کے وسواس ہے. تو فوراً وہ کان میں کہتا ہے کہ یہ تو میں نے سنی ہے، مجھے تو یاد بھی ہے یہ حدیث، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تو مجھے یاد ہو گئی ہے، اور میں نے تو پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ بیان کی ہے. تو کان بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو ایک مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے طالب بن کر بیٹھنا، طالب بن کر. ہمارے میاں جی محراب صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دہرایا کرتے تھے کہ طالب کی ترقی ہوتی ہے، طالب ہمیشہ ترقی کرتا ہے. قانع 3 چیزیں بتاتے تھے: طالب، قانع، ناقد. طالب ترقی کرتا ہے، ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے. قانع قناعت، اس کی ترقی بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. ناقد تنقید کرنے والا، وہ محروم ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں بتا دیتے ہیں: طالب، قانع، ناقد. طالب کی ترقی ہوتی ہے، قانع اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور جب تدخیر کرنا شروع کرتا ہے تو پھر محروم ہو جاتی ہے. پھر اسی کو گھر میں بھی پڑھنا، گھر کی تعلیم اس کے بڑے اثرات ہیں. در و دیوار تک پر اس کا اثر پڑتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر جن میں نماز، ذکر، تلاوت، سنتوں کا اہتمام، آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں نماز، قرآن، تعلیم، تلاوت، سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے. یہ نور ہے ان اعمال کا جو فرشتوں کو ستاروں کی طرح وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں: آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتے ان کی دعوت پر آ جاتے ہیں. فرشتے نور ہیں، فرشتے آئے تو نور آیا، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرے ٹک نہیں سکتے. جب سورج نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. تو شیاطین اندھیرا ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو نور آتا ہے، وہ نور ہے، نور آیا تو پھر شیاطین وہ ٹک نہیں سکتے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ اعمال نہیں ہے وہ گھر خالی ہے اعمال سے. سب کچھ ہے، ماربل کی فلورنگ ہے، بہترین فرنیچر ہے، اچھے ڈریس ہیں، سب ہے، لیکن اعمال سے وہ گھر خالی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ چلو جی یہاں سے چلو، یہاں نہ ہمارے لیے کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ ہے. فرشتے نکل جاتے ہیں.
اور جب فرشتے نکل جاتے ہیں، جب دن کا اجالا جاتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ فرشتے نور ہیں، وہ نکلے تو شیاطین اندھیرا ہیں، وہ گھس گئے، ان کو موقع مل گیا گھسنے کا۔ پھر زندگیوں پر اثر پڑتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ بچے، اب بچوں کا ماحول ان کا گھر ہے، ان کا گھر ان کو متاثر کرتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کی تربیت، اس کی زیادہ ذمہ داری ماں پر ہے، دوسرے درجے میں باپ پر ہے۔ پہلے درجے میں بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کا وقت باپ کے ساتھ کم گزرتا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے، اس لیے بچے کی تربیت کی زیادہ ذمہ داری ماں پر ہے۔ دنیا میں ہر جگہ مادری زبان ہے۔ میں بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں گھوما پھر گیا ہوں جماعتوں میں، لیکن میں نے کہیں پدری زبان نہیں دیکھی۔ کیوں بھائی، مدر ٹنگ ہے یا فادر ٹنگ ہے؟ آپ نے کہیں اگر کسی ملک میں سنا ہو کہ وہاں فادر ٹنگ ہے تو مجھے بتائیے، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے تو کہیں سنا نہیں کہ فادر ٹنگ ہے۔ ہر جگہ کون سی زبان ہے؟ مدر ٹنگ۔ بھائی آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ تو بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، جو ماں میں ہوگا وہ بچوں میں ہوگا۔ تو تعلیم کو گھروں میں بھی جاری کرنا، اور اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کی راہ میں ساتھ لے کر نکلنا، بیوی کو، ماں کو، بیٹی کو ماں کے ساتھ سہ روزہ ہے۔ سہ روزہ لگانے کے بعد یقیناً عورت کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، عورت جلدی اثر لیتی ہے، اس کا مزاج ہے، اس کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ جلدی اثر لیتی ہے۔ خیر کا اثر بھی جلدی لے گی، شر کا اثر بھی جلدی لے گی، خیر سے بھی جلدی متاثر ہوگی، شر سے بھی جلدی متاثر ہوگی۔ تو اس کے لیے عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر 3 دن میں جانا۔ 3 دن ہو گئے، اب 15 دن جاؤ، 15 دن ہو گئے، اب چلا لگاؤ۔ چلا لگ گیا تو اب اپنے عورتوں کو لے کر بیرون میں جاؤ، بیرون میں جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عورتیں بیرون میں گھروں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، گھروں کے ماحول کے بدلنے کا اللہ ان کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ آنے والی نسلیں دین کی داعی بنے گی۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے، اے اللہ۔ یہ دعائیں مانگتے تھے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے، ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد فرما دے۔ انشاءاللہ پھر یہ عورتیں گھروں کے ماحول کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی، اوروں کے بھی گھروں کے ماحول کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں وہ دین کی داعی بنے گی، داعی بنے گی۔ جب ماں کے اندر دین آئے گا تو گھر میں دین آئے گا، ورنہ بھائی اللہ محفوظ فرمائے، باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو تبلیغ بھی اس کے جنازے کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اللہ حفاظت ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ 4 اعمال تربیت کے اعمال ہیں: عمومی تعلیم،
کے بعد عمومی گشت. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر وہ تربیت نہیں ہوتی جو ایک گشت میں ہوتی ہے. ممبر و محراب پر بیٹھ کے سر وہ تربیت نہیں ہوتی جو ایک گشت میں تربیت ہوتی ہے. لوگوں کی جھڑکیاں سننا، بے طلب لوگوں میں بے غرض ہو کر جانا، یہ گشت ہے کہ وہ بے طلب ہیں، ہم ان سے ہماری کوئی غرض ہے. تو بے طلب لوگوں میں جانا، اونچے ایمان کی دعوت دینا، اپنے کمزور ایمان کو لے کر جانا، اونچے ایمان کی دعوت دینا تاکہ اللہ اس دعوت کی برکت سے ہمارا ایمان قوی بنا دے. تو یہ بھی بڑی تربیت کا ذریعہ ہے. تیسری چیز عمومی بیان میں بیٹھنا، کسی کا بھی بیان ہو. اللہ ذریعہ بناتا ہے، اب ہماری اصلاح کا تربیت کا اسے ذریعہ بتاتا ہے. کسی بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بھائی یہ تو نیا ساتھی ہے، ہم تو اس سے پرانے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے کا لگا ہوا ہے، اس کے بیان میں کیا بیٹھنا. بعض مرتبہ اللہ جیسے وہ حاجی صاحب نے تعلیم کا قصہ بیان کیا کہ ایک بڑے میاں نے حاجی صاحب کو وہ سمجھایا جو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں نے بھی نہیں سمجھا تھا، اس کے کہنے سے میں سمجھا کہ معرفت کیا ہے. تو عمومی بیان میں بیٹھ جاؤ. چوتھی چیز میں مختصر عرض کر رہا ہوں. چوتھی چیز عمومی جماعت میں جانا، عام لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں جانا. پرانوں کے اندر عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ذمہ داروں کے ساتھ جانا چاہیے، ذمہ داروں کے ساتھ جانا چاہیے، ہمارے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ، مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ نہیں، عام مسلمانوں کے ساتھ جاؤ. ان کے ذریعے ہماری تربیت ہوگی، وہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنیں گے. بعض مرتبہ ذمہ داروں کے ساتھ جانے میں تنقید پیدا ہوتی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ تنقید کرنے والا محروم ہوتا ہے. تنقید کیا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تو بڑے مزے ہیں تبلیغ میں بڑے مزے ہیں. ہاتھ بھی خود دھونا نہیں پڑتا، لوگ ہاتھ بھی دھلاتے ہیں، دسترخوان بھی بچھاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں. یہ تو میں نے حضرت شاہ صاحب کا قصہ سنایا، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. جو ہماری ابتدا دیکھے، ابتدا میں مجاہدے ہیں، آدمی رگڑا جاتا ہے. تو ابتدا دیکھے تو وہ کامیاب ہے، اور انتہا میں استقبال ہے، اکرام ہے، خدمت ہے. تو عام جماعتوں میں جانا. ایک آدمی گیا ایک پیر صاحب کے یہاں مرید ہونے کے ارادے سے کہ بھائی میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، پیر صاحب کے پاس میں جا کر مرید ہو جاؤں گا. تو ایک شخص پیر صاحب کے یہاں گیا مرید ہونے کے ارادے سے. وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کے تو بڑے مزے ہیں، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، حضرت اٹھنا چاہتے ہیں تو کوئی سہارا دے کے اٹھاتا ہے، کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ دھلاتا ہے. تو پیر صاحب کے تو بڑے مزے ہیں. تو وہ صبح سے شام تک بیٹھا دیکھتا رہا پیر صاحب کے مزے.
حضرت نے پوچھا شام کو کہ بھائی کس ارادے سے آئے ہو بھائی، صبح سے یہاں ہو، تم نے بتایا نہیں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید ہونے کے لیے، اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجئے۔ میں نے دیکھا، صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، مزہ پیر بننے میں ہے۔ مرید بننے میں تو رگڑے کھانا پڑتا ہے اور مزے تو پیر بننے میں ہے۔ تو حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے ارادے سے، لیکن اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے۔ تو عام جماعتوں میں تربیت ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ چلنا، ان کی بے عنوانیوں کو برداشت کرنا۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بکری میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بدنظمی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے اس میں۔ بکریاں جاتی ہیں تو ایک جگہ کہیں اکٹھی نہیں چلتی، وہ پورے میدان میں پھیل جاتی ہے، انتشار ہوتا ہے، ان میں نظم نہیں ہوتا، بدنظمی ہوتی ہے۔ اور اگر چرانے والا غصے میں آ کر ان کو اکٹھا کرنے کے وقت پر ایک بکری دوڑ کے پہاڑ پر چلی جاتی ہے، وہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، چھوڑے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا، چھوڑ کے جا نہیں سکتا، تو اس کو لانے کے لیے اوپر بھاگتا ہے، اور وہ اور بھاگتی ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قابو میں آ جاتی ہے تو اسے بڑا غصہ آتا ہے کہ اس بکری نے بہت ستایا ہے۔ وہ لاٹھی اٹھاتا ہے مارنے کے لیے، پوری قوت سے مارنے کے لیے لاٹھی اوپر اٹھاتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ کبھی نازک ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تو پھر گلے میں ڈال کے لانا پڑے گا اسے۔ ابھی تو چل کے جا رہی ہے، اگر میں ماروں گا اسے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر اسے مجھے گلے میں ڈال کے لانا پڑے گا، چھوڑ کے آ نہیں سکتا، چھوڑ کے آؤں گا تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو یہ تحمل تو نبیوں سے بکریاں چروائی گئیں ان میں تحمل پیدا کرنے کے لیے۔ حضور کی دعاؤں میں ہے، مصنون دعاؤں میں ہے، اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم وزیننا بالحلم۔ اے اللہ مجھے علم دے کر مجھے زینت دے، علم دے کر زینت دے۔ تو دائی کے لیے علم بہت ضروری ہے، برداشت، اس کے درجے برداشتی میں بلند ہوتے ہیں، برداشتی میں اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں کے ساتھ جب جماعت پہ چلیں گے، ان کی بے عنوانیوں کو برداشت کریں گے، تو وہ علم کی کیفیت جو حضور کی دعاؤں میں ہے وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ 4 باتیں ہوئی ہیں تربیت کی، تعلیم، عمومی تعلیم، عمومی گشت، عمومی بیان اور عمومی جماعت کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ جانا۔ خواص ذمہ داروں کے ساتھ نہیں، خواص ذمہ داروں کے ساتھ جانے میں تنقید پیدا ہوتی ہے، تنقید، اور عوام کے ساتھ جانے میں علم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں حضرت فرماتے تھے کہ یہ تربیت کے اعمال ہیں، اور 4 اعمال اس میں خطرہ ہے۔ 4 اعمال ایسے ہیں کہ جن میں بگاڑ کا خطرہ ہے، بگاڑ کا خطرہ۔ وہ 4 اعمال ہیں خصوصی گشت، خواص سے ملنا، مالداروں سے، حکومت والوں سے، مالداروں سے، خواص سے۔ ہمارے مولانا
سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک خصوصی گشت کرو تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے 10 عمومی گشت کرو. ایک خصوصی گشت کا جو اثر ہوا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے 10 عمومی گشت کرو تاکہ وہ خصوصی گشت کا اثر زائل ہو. تو بڑوں سے ملاقات ہے. آدمی ان کی گاڑی دیکھ کے متاثر ہوتا ہے. اچھا یہ گاڑی آ گئی پاکستان میں, ارے پاکستان میں یہ گاڑی آ گئی. اب وہ ابھی گھر میں داخل ہی نہیں ہوا, گاڑی دیکھ کے متاثر ہو گیا. اب جب یہ ان کی چیزوں سے متاثر ہو جائے گا تو ان کے تاثر کو, چیزوں کا جو تاثر ہے اس کو کیسے نکالے گا؟ یہ تو خود متاثر ہو گیا, گاڑی دیکھ کے متاثر ہو گیا, ان کا گھر دیکھ کے متاثر ہو گیا, فرنیچر دیکھ کے متاثر ہو گیا. یہ گیا تھا چیزوں کی اوقات دل سے نکالنے اور خود یہ متاثر ہو گیا چیزوں سے, تو یہ ان کے اندر وہ چیزوں کی اوقات کو کیسے نکال سکے گا جبکہ خود اس کا دل متاثر ہو گیا ہے. تو مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے کہ ایک خصوصی گشت میں جاؤ, اس کا اثر زائل کرنے کے لیے, دھونے کے لیے اسے 10 گشتوں میں جاؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امیروں کو تبلیغ سمجھ میں آنے کے لیے وہ غریبوں یا کہ محنت کرے. امیر و امیر مالدار خواص تبلیغ کو سمجھنے کے لیے وہ غریبوں میں جا کر محنت کرے. پھر امت کا غم پیدا ہوگا, امت کا درد پیدا ہوگا کہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے, ان کا دنیاوی حال کیا ہے, ان کا دینی حال کیا ہے. جب امیر لوگ غریبوں میں جا کے محنت کریں گے تو ان میں امت کا درد اور غم پیدا ہوگا. تو خواص کی محنت, یہ عمومی محنت کے ساتھ ہو, ورنہ اس میں بڑے خطرات ہیں. خصوصی گشت. دوسری بات خصوصی جماعت, خصوصی خواص کی جماعت. خواص کی جماعت میں یہ سارے خطرات ہیں جو میں نے بتایا نا کہ وہ گیا تھا بیچارہ مرید ہونے کے لیے, لیکن اس نے صاف آدمی تھا, صاف بات کی اس نے کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے لیے, لیکن میں نے دیکھا مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے. مزہ تو آپ تو مجھے پیری بنا دو سیدھے سیدھے. تو خواص کی جماعت, خطرات, خصوصی گشت, خصوصی جماعت, بیان کرنا. ہاں, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. وہ خطرے کی جگہ پر ہوتا ہے بیان کرنے والا. ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیان کرنے جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ کر بیان کرنے جاؤ. خوبیاں یاد مت کرو, خوبیاں اپنی یاد مت کرو, اپنی استعداد کو یاد مت کرو. اپنی خوبیاں وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہیں, ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خوبی ہے وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے, اس کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں, اپنے گناہوں کو یاد کرو. ایسا فرماتے تھے کہ جب بیان کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے گناہ یاد کر کے جاؤ کہ میں تو ایسا گناہگار ہوں, ایسا گناہگار ہوں. اے اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی دے, انہیں بھی دے. ان کی برکت سے مجھے بھی دے اور انہیں بھی دے. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤ. عام طور پر ہمارے کام کرنے والوں کو ماشاءاللہ یہ تو پرانوں کا مجمع ہے, پرانوں کو بڑے موقع ملتے ہیں بیان کرنے کے. تو بھائی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے آدمی بیان کرے. اور کتنی باتیں ہو گئی.
خصوصی خواص کی جماعت، خواص کی جماعت، وی آئی پی جماعت. وی آئی پی جماعت تو بڑی اچھی ہے، لیکن میں خطرے میں ہوں ان کے ساتھ. اور تیسری بات بیان کرنا. چوتھی بات مشورہ. چوتھی بات مشورہ. مشورہ بڑی خیروں کا بھی ذریعہ ہے. مشورہ بڑی خیروں کا بھی ذریعہ ہے، اور مشورہ بڑے خطرے کی بھی جگہ ہے. وہ مشورہ ایسا ہے جیسے شہد نکالنے والا مکھیوں سے اپنی حفاظت کر کے جائے، اور اگر اس نے مکھیوں سے اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کیا اور شہد کے چھتے پر ہاتھ ڈال دیا تو شہد تو ملے گا نہیں، مکھیاں بھون ڈالیں گی. تو شہد نکالنے والا پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کر کے جاتا ہے، پھر شہد کے چھتے پر ہاتھ ڈالتا ہے. کیونکہ اگر شہد کے چھتے پر ہاتھ ڈال دیا اور حفاظت کا اپنی انتظام نہیں کیا تو شہد تو نہیں ملنے کا، ہاں وہ مکھیاں بھون ڈالیں گی اسے. تبلیغ کے کام میں میں ذرا صاف باتیں کرنا چاہتا ہوں. تبلیغ کے کام میں جہاں کہیں کوئی اختلاف ہے، کہیں بھی کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی مسجد میں، چھوٹی سطح پر، بڑی سطح پر، کہیں بھی اگر تبلیغ کے کام کرنے والوں میں اختلاف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اختلاف مشورے سے شروع ہوا ہے. تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں، گشت میں کوئی اختلاف نہیں، روزے میں کوئی اختلاف نہیں، سال چلے جاؤ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ مشورے میں ہوتا ہے اختلاف. اور مشورے میں اختلاف کیا ہوتا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ساتھی مان لے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. اور اگر ساتھیوں کی میرے ذہن میں ایک رائے آئی، میں نے وہ رائے رکھی، اگر وہ رائے ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں نہیں آئی، ان کو وہ رائے سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میری بات سمجھو، میری بات سمجھو. اور نہیں سمجھتے تو خفا ہوتا ہے، اتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں سمجھتے نہیں ہیں، یہ میرے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں، کتنے نفع کی بات ہے، کتنے کام کے فائدے کی بات ہے. اب ایک ایک کا ذہن بناتا ہے، ایک ایک کا ذہن بناتا ہے کہ دیکھو تم بھی کہو کہ یہ بات اچھی ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. دیکھو حاجی صاحب بڑی باتیں نفع کام کی کیا کرتے تھے، بڑے کام کی باتیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں فرماتے تھے، بڑے کام کی باتیں ہوتی تھی. ایک بار تو فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی تو صاف صاف اس بات کو مشورے میں رکھو. اگر تمہارے ساتھیوں کے دل میں بھی وہ بات آ گئی تو بہت اچھا، اللہ کو منظور ہے. اور اگر تمہارے دل میں ایک بات آئی ہے، تمہارے ساتھیوں کے دل میں وہ نہیں آ رہی ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو کون نہیں ڈال رہا ہے ان کے دل میں؟ ارے بھائی ان کے دل میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ساتھیوں کے دل میں نہیں آ رہی ہے، تو ان کے دل میں آنے سے کون روک رہا ہے ان کو؟ تو بجائے ان پر محنت کرنے کے اللہ سے کہو. کیا کہنا اللہ سے کہ جو میرے دل میں آئی وہ اس کے بھی دل میں ڈال دے؟ تو آپ اللہ کو سکھا رہے ہو. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ایک بات تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، اگر تجھے یہ پسند ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے.
اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے بھی دل سے نکال دے. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے. اس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ کام تو دودھ کی طرح خالص ہے، دودھ کی طرح خالص ہے. جب نفس شامل ہو جاتا ہے تو بگاڑ آتا ہے. جہاں نفس شامل ہوا وہاں بگاڑ آیا. دودھ ہے پتیلی بھرا ہوا، 2 قطرے اس میں لیمو کے ڈال دو، کیا ہوا؟ پھٹ گیا، نہ پینے کا نہ پلانے کا. تو کام تو دودھ کی طرح ہے، اصلی شہد کی طرح اصلی ہے. ملاوٹ نفس کی ہوتی ہے، اور جب نفس کی ہوتی ہے ملاوٹ تو پھر وہ خطرات پیدا ہوتے ہیں. فتنے اٹھتے ہیں، فتنے اٹھتے ہیں. تو ایسا فرماتے تھے کہ بھائی تمہارے دل میں کوئی بات آئی ہے، سیدھے سیدھے اپنی مسجد والوں کے سامنے رکھو. پہلے لوگوں کا ذہن مت بناؤ کہ جب میں رکھوں تو تم بھی میرا ساتھ دو، تم بھی میری حمایت کرو. اس کو سیدھے سیدھے مشورے میں رکھو. ساتھیوں کے دل میں آ گئی تو یہ سمجھو کہ اللہ کو یہ منظور ہے. میرے ساتھیوں کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا. اگر میرے دل میں جو بات آئی ہے وہ ساتھیوں کے دل میں نہیں آئی تو یہ سمجھو کہ ان کے دل میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ دل تو اللہ کے ہاتھ میں، تو ان کے دلوں میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ تو کیا کرنا کہ اللہ سے کہو، بجائے لوگوں سے کہنے کے اللہ سے کہو. کیا کہو کہ جو میرے دل میں آئی ہوگی اس کے بھی دل میں ڈال جائے؟ نہیں، اللہ سے یہ کہو یا اللہ جو بات میرے دل میں آئی ہے اگر تجھے پسند ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے، منظور تجھے نہیں ہے تو میرے بھی دل سے نکال لو، میرے دل سے بھی نکال دے. کتنا آسان کام ہے، کتنا سیدھا سیدھا کام ہے بھائیو. یہ اس کو ہم نے جھگڑے کی وجہ بنا رکھی ہے، جھگڑے کی وجہ بنا رکھی ہے. ایک مثال، رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے. رات کو بیوی سے انبن ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہو کب ناراض ہو. مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم میرے سے کب خوش ہو کب ناراض ہو. محبوب بیوی، حضور کی محبوب بیوی. حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو پوچھنے لگی کہ حضور کیسے پتا چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم کہتی ہو رب محمد کی قسم تو میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور بات تو صحیح ہے لیکن محبت آپ کی ہی میرے دل میں ہے. تو انبن تو وہاں بھی ہو گئی تھی، تو رات کو بیوی سے انبن ہو گئی. صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی. اسٹرائک کیا؟ اسٹرائک ناشتہ نہیں، چائے نہیں. نہ چائے ملی نہ ناشتہ ملا. اب مشورے میں جانا ہے، حلقے کا مشورہ ہے. اب وہ اس حال میں گئے ہیں کہ رات سے انبن کا اثر ہے، پھر صبح کو نہ ناشتہ ملا نہ، اب راستے میں کسی ہوٹل میں بھی نہیں پی سکتے تو ساتھی دیکھیں گے کہیں گے کہ مولوی صاحب کیا بات ہے آج کوئی بیوی کی طبیعت خراب ہے، ہوٹل میں ناشتہ کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کیا بات پیش آ گئی؟ اب جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو اسی حال میں مشورے میں پہنچ گئے.
وہاں کوئی بات شروع ہوئی تو انہوں نے ایک رائے دی، دوسرے ساتھی نے اس کے خلاف رائے دی، تو وہ رات سے گیس بھرا ہوا ہے اندر، رات سے بھرا ہوا ہے گیس، اور پھر صبح چائے نہیں ملی، وہ ایک گیس بھرا ہے، کچھ ناشتہ نہیں ہے نہ چائے ہے۔ تو اب آ کے مشورے میں رائے دی، سامنے والے ساتھی نے ان کے خلاف رائے دی، تو وہ سلنڈر پھٹ گیا، گیس کا سلنڈر پھٹ گیا۔ امیر صاحب یہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے، خدا کی قسم جب بھی میں کچھ کہتا ہوں تو یہ میرے خلاف رائے دیتا ہے۔ امیر صاحب آج کے بعد یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا تو یہ نہیں بیٹھے گا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر وہ بھی اسی حال میں آیا ہوتا، اگر وہ بھی اسی حال میں آیا ہوتا، 2 سلنڈر ٹکرا گئے، مسجد کی جماعت پاش پاش۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مشورے فیصلے کرنے کا نام نہیں ہے، فیصلے کرنے کا نام مشورہ نہیں ہے، مشورہ ہے رائے ملایا کرو، رائے ملایا کرو۔ بھائی کیا امر ہے، فیصلہ کر دو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مشورہ فیصلے کرنے کا نام نہیں ہے، رائے ملایا کرو، رائے جمع کیا کرو، رائے ملایا کرو۔ جیسے پھولوں میں رس ہے، پھولوں میں رس ہے، شہد کی مکھی کا کام وہ پھولوں سے رس چوس کر چھتے میں لا کر جمع کرتی ہے۔ پھولوں میں رہ گیا تو پھولوں میں رہ گیا، پھول سوکھیں گے گر جائیں گے، پھول سوکھ کر گر جائیں گے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوس کر وہ لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے، جب وہ لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے تو پھر وہ بنتا ہے شہد، فیہ شفاء للناس، صحت مند کے لیے غذا ہے، بیمار کے لیے دوا ہے۔ حکیموں کی سب دوائیں شہد سے بنتی ہیں، تو صحت مند کے لیے غذا ہے، بیمار کے لیے دوا ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ شہد کی مکھی پھولوں سے ورس چوس کر لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے۔ اگر پھولوں میں رہ جائے تو نہ وہ غذا ہے نہ وہ دوا ہے، نہ غذا ہے نہ دوا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جیسے ہماری صورتیں الگ الگ بنائی ہیں، ہمارا ذہن بھی الگ الگ بنایا ہے، سوچ بھی الگ الگ بنائی ہے، ہر ایک کی فکر الگ الگ ہے۔ کسی کے سامنے کوئی پہلو ہوتا ہے، کسی کے سامنے کوئی دوسرا پہلو ہوتا ہے، وہ ایک پہلو کو رکھ کر رائے دیتا ہے، یہ دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کر رائے دیتا ہے۔ تو جیسے ہمارے چہرے مختلف ہیں، ہماری آوازیں مختلف ہیں، ہماری سوچ بھی مختلف ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی سوچ سے چلے گا تو اس کا نام ہے انتشار۔ اگر ہر ایک اپنی اپنی سوچ سے چلے گا تو اس کا نام ہے انتشار۔ مشورہ کیا ہے کہ سب پھولوں کے رس کو چھتے میں جمع کرو۔ یہ فعل ہے شہد کی مکھی کا کہ سب کے رس کو ایک چھتے میں جمع کرو۔ تو ذہن مختلف ہیں، سوچ مختلف ہے، خیالات مختلف ہیں، فکر مختلف ہے۔ جیسے سب کے چہرے مختلف ہیں، آوازیں مختلف ہیں، فکر بھی مختلف ہے، سوچ بھی مختلف ہے۔ اگر ہر ایک اپنی اپنی سوچ سے چلے گا، اپنے اپنے فکر سے چلے گا تو اس کا نام ہے انتشار۔ کہ ہر ایک کا الگ الگ رخ ہے، کسی کا کوئی رخ ہے، کسی کا کوئی رخ ہے، اس کو جمع کرو۔ شہد میں جیسے چھتے میں شہد کی مکھی رس جمع کرتی ہے، پھر وہ بنے گا شہد۔
بیمار کے لیے غذا کا کام دے گا، دوا کا کام دے گا، صحت مند کے لیے غذا کا کام دے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مشورہ رائےوں کو جمع کرنا، پھر جو باتیں ہو جائے۔ بھائی ہمارے یہاں اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، تقلید ہے۔ اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، تقلید ہے کہ ہم اپنے ذمہ داروں سے پوچھ کے چلیں گے۔ مسجد کے ذمہ دار علاقے کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے، علاقے کے ذمہ دار بولیے آگے رائے والوں سے پوچھیں گے۔ یہ ایک چین ہے، چین۔ مسجد والے اپنے ذمہ دار سے پوچھیں گے، مسجد کے ذمہ دار علاقے کے ذمہ دار سے پوچھیں گے، علاقوں کے ذمہ دار رائے کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے، اور رائے کے ذمہ دار عالمی مشورے میں رکھیں گے اسے۔ الحمدللہ 100 سے اوپر ملک آئے ہیں، ہر ملک والا پوچھ کے چل رہا ہے، حالانکہ ہماری ان کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھ کے چلیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعیت اسی کا نام ہے کہ سب جڑے رہیں، اپنے اصل سے جڑے، اپنی اصل سے جڑے رہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ حضرت عمر کے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں کتنا اچھا کام چلا، حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ کتنا اچھا کام چلا، دنیا میں فتوحات ہوتی چلی گئی، اسلام پھیلتا چلا گیا، فتوحات ہوتی چلی گئی، کتنا اچھا کام چلا۔ آپ کا زمانہ آیا، یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی سے۔ آپ کا زمانہ آیا تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اختلاف ہی اختلاف ہے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا زمانہ کہ کتنا اچھا کام چلا، دنیا میں کام پھیلا، ملک کے ملک اسلام کی طرف آتے چلے گئے، دین پھیلتا چلا گیا۔ اور آپ کا زمانہ آیا تو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ یہ کسی نے کہا حضرت علی سے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کو مشورہ دینے والے ہم تھے، ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ حضرت ابو بکر عمر کو مشورہ دینے والے ہم تھے، ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو، اور جیسے تمہارے مشورے ہیں ویسے کام چل رہا ہے۔ ہم مشورے والے دینے والے تھے ان کو، حضرت ابو بکر اور عمر کو، اور ہمیں مشورے دینے والے تم ہو، جیسے تمہارے مشورے ہیں ویسے کام چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا، کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا، مسائل پیش آئیں گے، اگر ان مسائل کا حل ہم قرآن میں، حدیث میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ اور اللہ کی شان کہ حضرت علی کے زمانے میں ہی مسائل پیش آئے، سارے مسائل پیش آئے انہی کے زمانے میں، اور انہوں نے حضرت حضور سے پوچھا کہ حضور کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا، مسائل پیش آئیں گے، اگر ایسے مسائل پیش آئیں جن کا حل قرآن میں، حدیث پہ ہمیں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقہاء عابدین سے مشورہ کرو،
فقہا عابدین سے مشورہ کرو، ان کی رائے پر عمل کرو، کسی یکے دکے کی بات کو چالو نہ کرنا. یہ لکھا ہے علماء نے، لکھا ہے علماء نے. کیا کرو؟ فقہا عابدین سے. فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، عابدین اللہ سے ڈرنے والے، متقی تقوی والے. فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، عابدین تقوی والے، اللہ سے ڈر رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے. ان سے مشورہ کرو اور ان کے مشورے سے چلو، اور کسی اکے دکے کی بات کو چالو نہ کرنا. یہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا. یاد رکھیے، حضرت علی نے پوچھا کہ حضور آپ کے بعد بھی کام چلے گا، اگر ایسے مسائل پیش آئیں جس کا حل ہم قرآن اور حدیث میں نہ پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقہا عابدین، فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، عابدین تقوی والے. تقوی اللہ کا تقوی، اس کے معنی اللہ کا ڈر. ان سے مشورہ کرو اور مشورہ کر کے عمل کرو، کسی اکے دکے کی بات کو چالو نہ کرنا. تو ہے ہمارے یہاں اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت کے لیے تقلید ہے. اجتہاد اس سے انتشار ہوگا. تقلید کہ مسجد کی جماعت اپنے ذمہ داروں کے ساتھ، مسجد کے ذمہ دار علاقوں کے ذمہ داروں کے پابند، علاقوں کے ذمہ دار رائے کے پابند، اور رائے والے عالمی شورا کے پابند. اللہ کا کرم ہے 100 ملک آئے ہیں. ہر ملک آزادی سے نہیں چل رہا ہے، کوئی بھی وہ اپنے امور رکھ رہے ہیں، اپنے مسائل رکھ رہے ہیں، حضرات سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے چلیں، کیا کریں، کیا نہ کریں. تو یہ تقلید ہے ہمارے یہاں. اسی کی بنا پر سارا عالم جڑا ہوا ہے، عالم جڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں یہاں پرانوں کے جوڑ میں ہم لوگ آئے میاں جی مہراب صاحب کے ساتھ، غالباً 80-82 کی بات ہے، سن 80-82 کی، کہ ایک جماعت ہماری آئی تھی میاں جی مہراب صاحب کے ساتھ. تو یہ جوڑ چل رہا تھا. اس وقت جوڑ ہوتا تھا مرکز کے اندر، اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا. تو مرکز میں جو میدان تھا، مرکز کے اندر جو میدان تھا صحن کے پاس، صحن سے لگا ہوا، تو وہاں ہوتا تھا جوڑ. تو کارگزاریاں ہو رہی تھی. کارگزاریوں کے دوران کسی نے حاجی صاحب سے کوئی بات پوچھی. اب مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا بات پوچھی تھی، لیکن وہ ایک ساتھی نے کارگزاریوں کے دوران ایک بات حاجی صاحب سے پوچھی. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، اس کا تو عجیب کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. ہاں کوئی معمولی بات نہیں، اتنا بڑا آدمی یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں ہے. جو سارے ملک کو لے کے چل رہا ہے وہ کہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اعتراف ہے جہل آدھا علم ہے، نہ جاننے کا اعتراف آدھا علم ہے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی میاں جی سے پوچھو، شاید انہوں نے کچھ سنا ہو اس کے بارے میں. تو میاں جی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تخت پر. تو حاجی صاحب نے میاں جی کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کہ میاں جی آپ نے کچھ سنا ہے، یہ جو پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو میاں جی کہنے لگے نہ بھائی نہ، میں نے بھی نہیں سنا. کتنی بڑی بات ہے. مولانا صاحب کے زمانے کی آدمی. تو حاجی صاحب نے فوراً اپنے ذمہ داروں سے کہا کہ اسے لکھ لو، اسے لکھ لو، جب حضرت جی آئیں گے تب حضرت جی سے پوچھیں گے. تو کس طرح بندے ہوئے ہیں نیچے سے اوپر تک ہم. تو حاجی صاحب نے اسی وقت اس کو نوٹ کروایا کہ اسے لکھ لو، جب حضرت جی آئیں گے تو حضرت جی سے پوچھیں گے، اس کو نوٹ کر لو. تو بھائیو ماشاءاللہ یہ پرانے ہیں، ملک کے پرانے ہیں،
دل ہے، یہ دل ہے، دل ہے. دل جدھر جاتا ہے جسم بھی ادھر ہی جاتا ہے. دل صحیح ہے تو جسم بھی صحیح ہے. دل بگڑا تو جسم بگڑا. تو ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے آخر تک سے جڑے رہنا اور اپنے ساتھیوں کو جوڑے رکھنا اور خود اوپر سے جڑے رہنا. مسجد کے ذمہ داروں سے مسجد کی جماعت جڑی رہے. مسجد کے ذمہ دار علاقے کے ذمہ داروں سے جڑے رہے. علاقوں کے ذمہ دار کیا فرمائیے رائمنڈ سے جڑے اور رائمنڈ کے ذمہ دار عالمی مشرق سے جڑے. اور پھر اپنے ساتھیوں کو جوڑے رکھیں. خود جڑنا، ساتھیوں کو جوڑے رکھنا. حاجی صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے یہ کہا. مولانا عبید اللہ صاحب، حاجی صاحب یہ ذرا بے تکلفی تھی اس پہ. حاجی صاحب میں مولانا عبید اللہ صاحب یہ بھی پرانے آدمی، وہ بھی پرانے آدمی. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ ایک دن میں نے مولوی عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. حاجی صاحب نے کیا کہا تھا؟ چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. حاجی صاحب کہنے لگے بہت دن گزر گئے، میں بھول گیا جو بات ہوئی تھی مولوی صاحب سے وہ میں بھول گیا. پھر میں نے ایک مرتبہ مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. ساتھیوں کو تو مولانا عبید اللہ صاحب کہنے لگے بھائی عبداللہ یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ہمارے پرانے لوگوں میں ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہیں علی گڑھ کے. یہ پہلی کھیپ ہے انگریزی دانوں کی، پہلی کھیپ جو تبلیغ میں لگی. ان میں یہاں کے بھائی یامین صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، یہ پہلی کھیپ کے لوگوں میں. اور ہمارے یہاں خالد صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو خالد صاحب کہنے لگے کہ میں نے وہ حضرت سے بہت کھل کے بات کر لیا کرتے تھے اور ساتھی تو اتنی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہمت سے حضرت سے کھل کے بات کیا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے، امیر کی رائے اس سے مختلف ہے، تو کیا امیر اپنے ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے؟ ساتھیوں کی ایک رائے ہے، امیر کی اس کے علاوہ رائے ہے، تو کیا امیر ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت سے فرمایا کہ ہاں بھائی کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو تمہارے ساتھی مانیں گے کہ نہیں. ان میں ماننے کی استعداد ہے کہ نہیں. انہوں نے پھر حضرت سے پوچھا کہ حضرت اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ نہیں مانیں گے تو پھر کیا کرے امیر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو. ارے وہ تمہاری نہیں مانتے تو تم ان کی مان لو، ان کی مان لو. امیر کو حق ہے، فیصلہ کر سکتا ہے سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف، لیکن استعداد ہے تمہارے ساتھیوں میں ماننے کی. اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرو بھائی ان کی مان لو. تو کتنا آسان کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. بس وہی بات حضرت جی کی بات
کہ جب ہمارا نفس شامل ہو جاتا ہے تو وہاں سے گاڑی اٹکنا شروع ہوتی ہے. گاڑی تو اللہ چلا رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے, یہ گاڑی کون چلا رہا ہے؟ دنیا کے عقل مند حیران ہے کہ اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. دنیا کی عقلیں حیران ہیں, عقلیں حیران ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی گاڑی تو اللہ چلا رہا ہے, گاڑی تو اللہ چلا رہا ہے. رکاوٹیں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں نفس شامل ہوتا ہے. نفس شامل ہوا, اب رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جہاں تک نفس شامل نہیں ہے وہاں گاڑی چلتی رہتی ہے, اللہ کی مدد سے چلتی ہے, اللہ چلا رہا ہے. لیکن جب نفس شامل ہوتا ہے تو وہاں سے رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ابھی جو مشورہ ہو رہا تھا یہ 5 دن کے چھوڑ کر جو پہلا مشورہ ہوا, اس پہلے مشورے میں انہوں نے ایک مصنون دعا سنائی کہ حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کہ یہ مصنون دعاؤں میں ہے, حضور کی دعاؤں میں, کہ اللہ ہمارے دل, اللہم انا قلوبنا, ہمارے دل, وہ نواسینا, ہماری پیشانیاں, وہ جوارحنا, ہمارے جوارح, بیدک, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تیرے ہاتھ میں ہے. ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہیں, ہماری پیشانیاں بھی تیرے ہاتھ میں ہیں, ہمارے جوارح بھی تیرے ہاتھ میں. جب تو نے ہمیں ایسا بنایا ہے, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا, جب تو نے ہمیں ایسا بنایا ہے تو تو ہی ہمارا کارساز ہو جا, تو ہی ہمارے کاموں کا بنانے والا, تو ہی ہمارے کاموں کا بنانے والا. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور تو ہمیں سیدھی راہ پر جمائے رکھ, سیدھی راہ پر تو ہمیں جمائے رکھ. ارے بھائی حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں, حضور مانگ رہے ہیں, تو حضور کی دعائیں امت کے لیے تعلیم ہیں. حضور کی دعائیں ہیں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے دل بھی تیرے قبضے میں ہیں, ہماری پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں, ہمارے جوارح بھی تیرے, ہمارے جسم کے اعضاء بھی تیرے قبضے میں ہیں. اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک, ہمارے قبضے میں نہیں ہے, تیرے ہاتھ میں ہے. لم تملکنا منہا شیئا, جب تو نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ کسی چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو کیا کر, فکن انت ولینا, تو ہی ہمارا کارساز ہو جا, ہمارے کاموں کا بنانے والا ہو جا, اور ہماری رہبری فرما, واہدنا الی سواء السبیل. تو حضور کی دعائیں یہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے تعلیم ہے. ایک بات تھوڑی سی طلبہ کے بارے میں مجھے کہنی تھی, میرا وقت تو ختم ہو گیا, لیکن 1-2 باتیں ہیں. ہمارے خالد صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم جو پرانے ہمارے ذمہ دار تھے وہ جمع ہوئے اور ہم نے مشورہ کیا کہ بھائی اتنا دین کا ایسا حال ہے, امت میں یہ اتنی بے دینی ہے, دین کا حال ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایسے حال میں کیا ہمارے لیے یونیورسٹی میں رہ کر پڑھنا پڑھانا جائز ہے کہ امت اس حال میں ہو, دین کا یہ حال ہو اور ہم یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھاتے رہیں؟ چلو ہم سب مل کے چلے جائیں گے نظام الدین اور حضرت جی سے جا کر کہیں گے کہ حضرت اب ہماری اگلی زندگی پوری تبلیغ کے لیے. چنانچہ ہم نے مشورہ کیا اور پھر ہم سامان باندھ کر نظام الدین آ گئے. تو ایک دن حضرت جی نے دیکھا کہ یہ اتنا سامان زندگی بھر کا سامان ہے نا, چلو 3 چلے کا نہیں ہے, سب سمیٹ کے بوریا لپیٹ کے آ گئے.
جی نے بلایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے سوچا کہ امت کا یہ حال ہے، دین کا یہ حال ہے، اس حال میں ہم کیا یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھاتے رہیں، چلو سب چھوڑ کے چلو حضرت کے حوالے کر دو، اپنے کو زندگی تبلیغ میں دے دو۔ تو حضرت نے مشورہ والوں کو بلایا، دیکھو بھائی مولوی عبید اللہ، مولوی خوشی بشیر صاحب، یہ دیکھو ہمارے یہ نوجوان ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی کا لے کر ہمارے پاس آ گئے ہیں، اپنی پوری زندگی لے کر آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ 24 گھنٹے گزرے، جب 24 گھنٹے گزر گئے تو اس کے بعد پھر ان کو ناشتے پہ بلایا، ناشتہ کرایا، خواص کا ناشتہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور پھر یہ فرمایا کہ بھائیو آپ نے تو اپنی زندگی ہمیں پیش کر دی اور ہم نے قبول کر لی، آپ نے پیش کر لی، ہم نے قبول کر لی، اب ہم بھیج رہے ہیں جاؤ یونیورسٹی، اب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ کی تشکیل کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے؟ اور وہاں جاؤ، تبلیغ بھی کرو اور تعلیم بھی کرو، تبلیغ بھی کرو تعلیم بھی کرو، دروازہ کھول کر آؤ، توڑ کر مت آؤ، کھول کر آؤ، جب دروازہ توڑ کر آؤ گے تو آئندہ کوئی بھیجے گا نہیں کہ وہاں جا کے پڑھو، کیونکہ وہاں جا کے پڑھو گے تو سب چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ میں چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اب تم ہمارے نمائندے ہو، اب تم یونیورسٹی والے نہیں ہو، اب تم ہمارے نمائندے ہو۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے، ایک بات یاد رکھ لیجیے، میں کارگزاریاں سن رہا تھا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے طلباء ضرور تبلیغ میں حصہ لیں، لیکن 2 باتیں فرماتے تھے، ایک ان کے ادارے کے قانون کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ان کے ادارے کے قانون کے خلاف کوئی کام نہ ہو، دوسرے ان کی تعلیم متاثر نہ ہو، وہ اتنا لگے تبلیغ میں کہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو، ایک بات، دوسری بات کوئی چیز ان کے ادارے کے قانون کے خلاف نہ ہو، یہ سب ہمیں سنبھال کر لے کر چلتا ہے۔ اور بھائیوں اپنے لیے تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اپنے لیے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں، طاقت، قوت، صلاحیت اللہ کی دی ہوئی یہ سب نعمتیں، اس کا کتنا حصہ اس دین کی محنت کے لیے لگ رہا ہے اور کتنا دنیا کی اپنی ضرورتوں کے لیے لگ رہا ہے۔ بھائیو یہ ہر شخص کے اپنے دیکھنے کی چیز ہے، تولنے کی چیز ہے ترازو میں، کہ میری جان، میرا مال، میری عقل، سمجھ، سوچ، صلاحیت، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، عقل ہے، سمجھ ہے، سوچ ہے، صلاحیت ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کا کتنا حصہ دین کے لیے لگ رہا ہے اور کتنا حصہ میری دنیا کے لیے لگ رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آج کے لیے کیا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ آج کے لیے کیا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ بھائیوں ہمارے کام کرنے والوں کے لیے ہر وقت یہ فکر کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے نعمتیں، عقل ہے، سمجھ ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ میری دنیا کی ضرورتوں پر کتنی لگ رہی ہے، وہ کتنی اللہ کے دین کی اس محنت کے لیے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ نے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہر آدمی کی ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت سے لوگ اسے جانتے ہیں، اس نسبت سے اسے پکارتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک نسبت ہے، یہ وکیل صاحب ہیں، ایک نسبت ہے، یہ انجینئر صاحب ہیں، ایک نسبت ہے، یہ چودھری صاحب ہیں، ایک نسبت ہے، یہ دنیا کی نسبتیں ہیں۔ تمہیں ایک نسبت اللہ نے دی ہے، وہ بڑی پیاری نسبت ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا آپ کو کس نام سے جانتی ہے؟ ذرا بولیے نا، دنیا ہمیں کس نام سے جانتی ہے؟ یہ تبلیغ والے ہیں۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، اور دنیا آپ کو اس نسبت سے جانتی ہے کہ یہ تو حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ کی رحیم اور کریم ذات سے امید ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر یہ کہلایا کہ یہ تبلیغ والے ہیں، کل قیامت پہ اللہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے تمہیں تبلیغ والا کہا کرتے تھے، جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ. میرے بندے تمہیں تبلیغ والا کہا کرتے تھے، میرے بندے تمہیں تبلیغ والوں کی نام سے پکارا کرتے تھے، آج جاؤ، آج ان کے ساتھ تمہارا حشر ہے. ہمارا کام بن گیا، ہمارا کام بن گیا. حدیث کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موردا اللہم احشرنا فی زمرتی واستعملنا بسنتی وتوفنا علی ملتی واجعلنا من حزبی واجعلنا من حزبی. آپ کس پارٹی کے ہیں؟ آپ کس پارٹی کے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کون کس پارٹی کے آپ ہیں؟ تو حدیث کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا. کل قیامت میں اللہ ہم ایسے ہوں کہ ہمارے نبی آگے آگے ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں. نبی ہمارے آگے آگے ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں. ان کا حوض ہماری پیاس بجھانے کا گھاٹ ہو. وجعلنا من حزبی واحشرنا فی زمرتی. کل قیامت میں ان کے زمرے میں ہمارا حشر ہو جائے، ان کے زمرے میں ہمارا حشر ہو جائے، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، ان کی جماعت میں ہمارا حشر ہو جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل حضور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، صحابہ ساتھ ہوں گے، حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر. انبیاء عام انسان تو اپنی اپنی زندگی کی کارگزاری سنائیں گے، نبی اپنے کام کی کارگزاری سنائیں گے کہ ہم نے تیرے بندوں میں کس طرح کام کیا ہے، ہم نے تیرے بندوں میں کس طرح کام کیا ہے. نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری سنائیں گے کہ ہم نے کس طرح قوم نوح میں محنت کی دعوت دی ہے. تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی کارگزاری سنائیں اور یہ فرمائیں کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے کام میں میرا ساتھ دیا. صحابہ جو میرے ساتھ ہیں یہ وہ ہیں. وہاں یوسف یہ نقشہ کھینچتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوں گے، اپنی کارگزاری سنائیں گے، صحابہ ساتھ ہوں گے. حضور یہ فرمائیں گے کہ یہ میرے کام میں میرا ساتھ دینے والے ہیں. ہماری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں. اور حضور یہ فرما دے اے اللہ یہ تیرے پیچھے وہ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور ان کے پیچھے وہ ہیں جنہوں نے بعد میں میرے کام کو جاری رکھا. یہ میرے ساتھ وہ ہیں جنہوں نے میرے کام میں میرا ساتھ دیا اور ان کے پیچھے وہ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے کام کو جاری رکھا. تو ہم اس زمرے میں شامل ہو جائیں. واحشرنا فی زمرتی واحشرنا فی زمرتی وجعلنا من حزبی. اس زمرے میں ہم شامل ہو جائیں. ہمارا کام بن گیا. اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ ہمیں آگے بڑھائے، اخلاص و استقامت نصیب فرمائے، قوم و ملکوں کی ہدایت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے. سبحان اللہ.